بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده. اس سے پہلے کہ میں امام علی امام زمانہ اور میلبورن کے دجالیت پر گفتگو شروع کروں جو میرا عنوان ہے، یہ اعلان کر دوں کہ الاسر اسلامک سینٹر نے اسی وقت یعنی اس مجلس کے پیرالل ان بچوں کے لیے کہ جو ذرا سی بھی اردو نہیں سمجھتے ایک پروگرام رکھا ہے 3 دن، اور وہاں پہ یہ بچے بیٹھے ہیں، یعنی اسپیچ بھی ہوگی کوئی دینی مسائل پر، کچھ کوئز کمپٹیشن بھی ہوگا. تو جو والدین چاہے وہ اس ہال میں موجود باپ ہوں یا دوسرے ہال میں موجود مائیں، اس حوالے سے اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا چاہیں تو جا کے دیکھ لیں. اور اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے بے شک اردو سمجھے کہ نہ سمجھے لیکن انہیں صف اعضاء پر بیٹھنے کی ٹریننگ دلوانا ہے اور یہاں پہ وہ بیٹھتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ آگے چل کے باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو بہرحال یہ تو ہے ہی مولا کا دربار، بہت اچھی نیت، بے شک تشریف رکھیے. اور وہ بچے میں ڈھونڈ رہا ہوں جو کل میرے لیے خاصے مددگار بنے تھے. کل کسی بچے نے 2-3 بار نعرہ حیدری لگایا جس کی مجھے خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن بس میں یہ نہیں کر سکتا کہ پہلے سے کچھ مومنین کو تیار کر لوں کہ بھائی 15-20 نعرے لگا دینا اس کے اندر، تو وہ میرا طریقہ نہیں ہے. لیکن بہرحال بہت خوشی ہوتی. کل مجھے مجلس کے بعد اعمال کے بعد حیدرآباد دکن کے کچھ مومنین ملے، جوان بچے. مولانا ہم نے آپ کو دبئی میں بہت سنا ہے، حسینیہ زہرا میں، جو عوامی زبان میں ساجوانی کا امام باڑہ کہلاتا ہے. تو مجھے یاد آ گیا کہ اب کل میں نے تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ ولایت کا اعلان کلمے میں رکھ کے اقرار کروایا، اذان میں رکھ کے اعلان کروایا. جب یہ حسینیہ زہرا میں نے پڑھا تھا تو 10 منٹ تک نعرے لگتے رہے تھے. اور جو وہاں نعروں کا طریقہ کار ہے کہ گھوم کے نعرے لگانا، میں مجلس آگے نہیں بڑھا پا رہا تھا. میں نے ان سے کہا دیکھیے یہاں پہ، ان سے تو نہیں کہا، دوسروں سے کہا کہ یہاں دیکھیے. مجمع ٹرسٹ سے مس نہیں ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کوئی مولا کی فضیلت بیان کی ہے یا عذاب قبر میں کوئی 60 گز کا کوئی اشتہا بیان کر دیا ہے کہ جس طرح لوگوں کی وہ کیفیت ہو گئی جیسے جنگ خندق میں کچھ لوگوں کی ہوئی تھی. خیر، تو بس یہ اتنا معروضہ کہ ولایت اہل بیت یا ولایت علی کے قائل ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں. ولایت علی کے حوالے سے کل میں نے گفتگو بھی کی تھی، اور ولایت علی کے حوالے سے جب کوئی ایسی بات ہو تو آپ حضرات نعرہ لگائیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، چاہے بچے کے ذریعے سے ہی. یہ نہ سمجھیے کہ میں ان چیزوں کا منکر ہوں یا ان چیزوں کا مخالف ہوں. خیر، ہاں یہ ضرور میرا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ولایت علی کو سمجھا کسی نے نہیں سوائے چند لوگوں کے کہ ولایت علی ہے وہ کیا چیز. وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بات ہوگی. اس سال چونکہ ایام اعظم ہے، پہلے عشرے میں میرا میلبورن میں رہنا تو بہت مشکل ہے. میرا وعدہ بھی تھا نارتھ امریکہ کا، اور حالات بھی ایسے کہ آسٹریلین گورنمنٹ کی جانب سے ایک شرط کے ساتھ مجھے اجازت ملنے کا امکان ہے کہ اگر آپ ایام اعزا شروع ہونے سے پہلے اپنے ویکسینیشن کے دونوں ڈوز کمپلیٹ کر لیتے ہیں، جس کا میں اہل ہو چکا ہوں، میں جان بوجھ کے خود ہی ڈیلے کر رہا ہوں، تو پھر میں جا بھی سکتا ہوں. تو وہاں پہ انشاءاللہ اس عنوان پہ مجھے گفتگو کرنا ہے. لیکن یہ سارے اعلانات کر کے میں آپ کا وقت کیوں ضائع کروں؟ میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ولایت کے حوالے سے اعتقاد ہمارا بھی ہے، خوشی آپ کو بھی ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے، صرف اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن ولایت کے سب سے بڑے دشمن کا نام آخری زمانے میں دجال ہوگا. ویسے تو بڑے بڑے دشمن گزرے ہیں، ان کے سامنے تو دجال بھی کچھ نہیں، لیکن آخری زمانے میں، چونکہ ہمارا آپ کا مسئلہ اس وقت پریکٹیکل مسئلہ آخری زمانے کا.
یہ جملہ بھی میں اکثر وضاحت کرتا ہوں کہ ایک اندازہ ہے، کیونکہ روایتوں میں سختی سے روکا گیا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کون سا زمانہ آخری زمانہ؟ کیا تم قیامت تک کے حالات کو جانتے ہو سکتا ہے کہ جسے تم آج آخری زمانہ اس لیے سمجھ رہے ہو کہ بہت ساری ظہور کی نشانیاں پوری ہو گئیں، ہو سکتا ہے کہ یہی نشانیاں آج سے 200 سال کے بعد دوبارہ آئیں اور اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آئیں۔ آج کووڈ یا کورونا کی وجہ سے جتنے لوگ بھی مریں، ہو سکتا ہے کہ 200 سال کے بعد کوئی ایسی ہی بیماری آئے جو اس سے 5 گنا زیادہ لوگوں کی موتیں ہوں۔ تو یہ یقین کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنی نشانیاں ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں کہ بہرحال آدمی کو ذرا سا الرٹ ہو کے تو بیٹھنا، اور الرٹ ہو کے کیوں بیٹھنا ہے کہ جتنا خوشخبری والا زمانہ آخری خوشخبری ہے کہ ہمارا امام آنے والا، اتنا ہی سخت ترین زمانہ بھی آخری زمانہ ہے کہ یہ اس پنکھے کو ہٹا دیجئے کیونکہ یہ آواز جو ہے نا اس میں رکاوٹ ہو رہی ہے، چلے بالکل ہی ہٹا دیجئے۔ تو یہ ذکی صاحب اس بچے کو بعد میں چاکلیٹ دے دیجیے گا۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ نشانیاں، علامتیں دوبارہ بھی پیش آ سکتی ہیں، اور اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن الرٹ ہو کے بیٹھو کہ اگر فرض کرو یہی آخری زمانہ نکلا تو دجال تو آگے تمہیں شکار کرے گا، اور دجال کو پہچاننا بہت مشکل کام۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں اس جملے کو آگے بڑھاؤں، 2 تمہیدی باتیں عرض کر کے کل کی مجلس سے ربط ملاؤں اور اس کے بعد اپنے اصل موضوع پر آؤں۔ پہلی بات مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دجال کا کنسپٹ تمام ابراہیمی مذاہب میں، دنیا کے 3 بڑے مذہب ایسے ہیں جن کو ابراہیمی مذہب کہتے ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام۔ اور کل میں نے بتایا کہ دجال عبرانی زبان کا یہ ہیبرو لینگویج کا لفظ بھی، اس کا مطلب ہوگا دشمن خدا۔ دج مانے دشمن، ایل مانے اللہ۔ وہ اسماعیل، اسرائیل، جتنے بھی ایسے لفظ آتے ہیں جس کے آخر میں ایل ہے، دشمن خدا۔ اور دجال عربی کا لفظ بھی، جس کے معنی ہے کسی چیز کو چھپانے والا اور صحیح اور غلط کو آپس میں ملانے والا۔ اچھا، اب یہ تو دجال کے حوالے سے کل صرف لفظ کے معنی میں نے بتائے۔ بائبل میں دجال کا ایک اور نام بھی دیا، اور وہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ یہ بھی بائبل میں، اب میرا موضوع اتنا بڑا ہو جائے گا اگر میں ان چیزوں کی تفصیل میں گیا۔ یہ بھی میں نے جملہ اس لیے کہا کہ یہ تصور اور کنسپٹ تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، جو اپنے سلسلے کو وحی سے ملاتے ہیں، جن کے پاس وحی کا کنسپٹ ہے۔ برادران اہل سنت کے پاس پیغمبر کی ایک دعا، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من المسیح الدجال۔ یہ الف لام شاید میں نے غلط لگا دیا، اعوذ باللہ من مسیح الدجال۔ یہ برادران اہل سنت کے پاس دعا ہے، ہمارے یہاں یہ دعا نہیں۔ پیغام اپنی جگہ واضح ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے دعا پڑھی، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ عام طور پہ جو ہمارے پاس ہے، یعنی جو قرآن میں بھی من الشیطان، شیطان سے کا آخری زمانے میں دعا یہ بھی بڑھا لینا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، من مسیح، مسیح وہی کرائسٹ، لیکن وہ عصری والے عیسیٰ نہیں، الدجال، وہ مسیح جو دجال ہے، اپنے آپ کو کہے گا کہ میں مسیحا ہوں، مسیحا کے روپ میں سامنے آئے گا، اپنے آپ کو مسیح کہہ کے انٹروڈیوس کرائے گا، لیکن وہ دجال ہے۔ تو میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس مسیح سے جو اصل میں حقیقت میں دجال ہے۔ یہ ایک دعا بھی برادران اہل سنت کے پاس ہے۔ تو یہ تو 2-3 چھوٹی تمہیدی چیزیں مل کے ایک چیز بنی۔ دوسری چیز اور سن لیجیے، آخری زمانے میں 2 بڑی خطرناک شخصیتیں آنے والی ہیں، ایک کا نام ہے سفیانی، ایک کا نام ہے دجال۔ سفیانی ظلم و تشدد سے کام لے گا، دجال پیار و محبت سے کام لے گا۔ انگریزی میں غالباً کوئی محاورہ بھی ہے، جہاں انگریزی کی بات آ جائے وہاں مجھے آپ معاف کر دیا کیجیے، اور وہ غالباً کوئی محاورہ بھی ہے کیرٹ اینڈ اسٹک والا، کہ ایک طرف چھڑی ہوتی ہے ایک طرف گاجر ہوتی ہے۔ تو یہ آخری زمانے کے
دو بڑی شخصیتیں ہیں، ایک کا نام ہے سفیانی اور ایک کا نام ہے دجال، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ظلم و تشدد سے کام لے گا اور ایک پیار و محبت سے۔ دونوں کا مشن ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحبان ایمان کا ایمان ختم کرنا۔ اور اگر اس کو آپ بہت پہلے تاریخ اسلام کے شروع کے زمانے سے ملا دیں تو یوں کہا جائے کہ پیغمبر کی زندگی کے دو حصے، ایک مکی جس میں پیغمبر کا سامنا مکے کے کھلے کافروں سے تھا، ایک مدنی جہاں پیغمبر کا سامنا چھپے ہوئے منافقوں سے تھا۔ تو مختلف انداز سے یہ پیغام آیا ہے، اور یہی دعائے کمیل کا میسج ہے، اللہم ومن ارادنی بسوء، اے خدا جو میرے خلاف سو کا سو، یہ وہ انگریزی والی سو نہیں ہے، یہ سو یعنی ظلم و تشدد، جو برائی کا ارادہ کر رہا ہے اس کی برائی پلٹا دے، یہ سفیانی۔ ومن کادنی، جو قید، فریب، مکر، فراڈ، چیٹنگ سے کام لینا چاہ رہا ہے، اس کے فراڈ میں اسی کو پھنسا لے، یہ دجال ہے۔ تو مختلف حوالے سے پیغمبر کی زندگی کے دو مرحلے دیکھ لیں، یا دعائے کمیل کے اس جملے کے دو حصے دیکھ لیں، اور یا پھر روایتوں میں سفیانی اور دجال۔ برادران اہل سنت کے پاس سفیانی کے بارے میں نہ ہونے کے برابر حدیثیں، ان کے پاس دجال کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں، اور ہمارے پاس دجال کے بارے میں بہت کم حدیثیں ہیں لیکن کم، سفیانی کے بارے میں زیادہ، جس کی وجہ سے کبھی کبھار یہ موضوع مکس ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے بھی تمہید کو زیادہ ہی بڑھا دیا۔ اب میں آ رہا ہوں اصل جملے پر، اور وہ جملہ یہ ہے، ایک جملہ ہمارے ہاں بہت پہلے سے پڑھا جا رہا ہے، جب سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، دو شہادتیں، اور اس کتاب کا لب لباب، خلاصہ، سمری یا جو تھیم ہے جس پر کتاب لکھی گئی وہ یہ کہ اللہ پیغمبر کو دو شہادتیں دینا چاہتا ہے، کیونکہ شہادت کی دو قسمیں، ایک چھپی ہوئی، ایک کھلی ہوئی، جو کل میں نے مصائب میں جملہ کہا، ایک زہر کے ذریعے ہوتی ہے، بات چھپی رہ جاتی ہے، کس نے زہر دیا، کب زہر دیا، خود پیغمبر کا زہر چھپا رہ گیا جو پیغمبر کو دیا گیا، اسے کہتے ہیں چھپی شہادت۔ اور ایک کھلی شہادت جو تلوار کے ذریعے ہوتی، مولا کو دونوں ملی، پیغمبر کو ان میں سے ایک بھی اللہ نہیں دینا چاہتا تھا کہ پیغمبر اگر دشمن کے ہاتھ مارے جاتے اسلام کمزور ہوتا، پیغمبر کے نواسوں کے ذریعے سے یہ دو شہادتیں پیغمبر کو دی گئی۔ بہت مشہور جملہ ہے، بہت پرانا جملہ ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو 200 سال گزرے، تو یہ 200 سال سے پڑھا جا رہا ہے ہمارے ممبروں سے بھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پیغمبر کی شہادت کو اللہ نے دو حصوں میں بانٹ دیا، دونوں کو ملا دیا تو کمپلیٹ شہادت پیغمبر کو ملے گی۔ حسن کی شہادت چھپی ہے، حسین کی، یہ کتاب کا خلاصہ ہے۔ اب میں اسی جملے کو دوسرے انداز سے بیان کرتا ہوں، وہ شاہ عبدالعزیز ہے اور یہ حقیر صادق حسن ہے۔ برادر محترم شاعر اہل بیت عدنان کلیم صاحب سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ مجھے دعوت دیں یا تعارف کرائیں تو وہ القاب جو ہیں وہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، حجت الاسلام والمسلمین یا فخر ملت جعفریہ، وہ ان کی محبت ہے، سیدھا سادہ، بہت ہوا تو مولانا کا لفظ کہہ دے تو یہ کافی ہے۔ ہمارا اور ان کا ایک اور بھی رشتہ ہے جو ان کو بھی نہیں پتا، شاعر اہل بیت عدنان کلیم امروہوی صاحب کو بھی نہیں پتا۔ ناصر الملت علی اللہ مقامہ، ہندوستان کے کتنے عظیم مرجع تھے کہ حیدرآباد کے مومنین ان سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہندوستان خود ایک کانٹیننٹ، آپ لوگ جو حیدرآباد کے ہیں تو یہاں کوئی نظر آ نہیں رہا ایک دو کے علاوہ، تو یہ ہے ساؤدرن انڈیا، اور میرا اور ناصر الملت کا اور شاعر اہل بیت عدنان کلیم صاحب ان کا تعلق ہے ناردرن انڈیا سے۔ تو ناردرن انڈیا میں لکھنؤ، ویسے تو پورے انڈیا پاکستان سب کے لیے، لکھنؤ کی عظیم ترین شخصیتوں میں سے کہ جو مرجع تھے اپنے زمانے کے، سرکار ناصر الملت بھی، یہ کئی پشتوں کا خاندان، سرکار ناصر الملت ان میں سب سے مشہور ہو گئے، جن کی مرجعیت کو عراق اور ایران کے مراجع نے بھی مانا۔ جب ان کا انتقال ہوا 1943 میں تو سب سے پہلا ان کا مرثیہ جو کہا گیا وہ ان کے دادا نسیم امروہوی مرحوم نے کہا، سب سے پہلا مرثیہ سرکار ناصر الملت کا، اور کیا عظیم مرثیہ ہے، پوری فقہ اسلامی کی تاریخ سمیٹ کے رکھ دی۔ اور سرکار ناصر الملت کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلی کتاب ان کے حالات پہ شائع ہوئے میرے والد نے لکھی تھی، جس کا انگلش ٹرانسلیشن ابھی کیا ہے کسی نے قم سے، تو بہرحال وہ ذات تو ایک آپس میں محبت کا رشتہ بھی ہے، اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی، لیکن خلاصہ یہ کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے وہ کہا اور یہ حقیر صادق حسن یہ کہتا
کہ مولا علی کی سیرت کو اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں، وہ رسول کی شہادت تھی، سر الشہادتین، اور یہ ہے علی کی سیرت، سر السیرتین، مولا کا ذکر ہے نا، دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک سیرت آپ کو حسن مجتبیٰ کے ہاں ملے گی، ایک سیرت حسین کے ہاں ملے گی۔ آقا حسن کی شجاعت و بہادری کم نہیں۔ میں نے بھی 15 رمضان کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، 3 دن پہلے ہی تو پڑھ رہا تھا آقا حسن کا جنگ جمل کا جہاد، اور میں کیا، آج کل علماء بہت پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ وہ سارے واقعات پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آقا حسن کے حوالے سے وہ شجاعت کا تصور ذہن میں نہیں آتا۔ توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ پروردگار نے چند شخصیتوں کو چند چیزوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ جب کبھی بھی شجاعت، بہادری، تلوار کا ذکر ہوگا وہ آقا حسین کی ہوگا، جبکہ آقا حسین نے صرف ایک جہاد میں حصہ لیا ہے تلوار کے ساتھ، کربلا، لیکن وہی ایک جہاد کائنات کا سب سے بڑا جہاد بن گیا ہے۔ تو آقا حسین کا کربلا کا ایک جہاد، علی کے بدر و احد و خندق و خیبر اور جو ابھی جنگ بئر العلم وغیرہ کے ابھی آپ مرثیے میں سن رہے تھے، یہ سارے جہادوں کے برابر قرار پایا۔ حسن نے بھی تلوار چلائی، اور اس شان کے ساتھ تلوار چلائی ہے جو آج کل آپ بہت سن رہے ہیں۔ پھر بھی یہ پروردگار کی مصلحت یہ ہے کہ علی کی سیرت کا شجاعت والا پہلو یا تلوار چلانے والا پہلو حسین کے لیے مخصوص ہو گیا۔ جملہ بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ آقا حسین نے نہ جنگ جمل میں ایسا کوئی کارنامہ دکھایا، نہ جنگ صفین میں، یہ توہین آمیز لگ رہا ہے مجھے۔ آقا حسین، آقا حسن نے جنگ جمل، جنگ صفین دونوں میں کارنامہ دکھایا، لیکن پروردگار نے علی کی شجاعت کچھ اس طرح حسین کے ذریعے ظاہر کی۔ اور مولا کی علم یہ خصوصیت اس طرح حسن مجتبیٰ کے ساتھ آ گئی۔ آقا حسین کا علم کم نہیں، وہ حبابہ خاتون جو داڑھی والی مشہور ترین حدیث ہے مولا کی، وہ حبابہ کے ذریعے ہے نا۔ اور مختصر یہ کہ جن کو مولا نے ایک نشانی دی، پتھر پہ مہر لگائی تھی، کہا جو امام برق ہوئے وہی اس پتھر پہ مہر لگا سکے گا، اور 8 اماموں تک یہ زندہ رہی، اور ہر ایک سے مہر لگوائیے۔ تو آقا حسین سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو آقا حسین نے 3 دن، وہ خانہ کعبہ میں تھے، حج کے زمانے میں تو لوگ مسئلے بہت پوچھتے، 3 دن آقا حسین مسائل کا جواب دے رہے ہیں، اور اسی میں حبابہ نے ملاقات کی۔ حسین کا علم بہت، لیکن علم کے حوالے سے حسن ذہن میں آتے ہیں، واقعات بھی انہی کے ہیں، روایتیں بھی ان کی ہیں۔ تو یہ پروردگار نے علی کی سیرت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حسن کے پاس علی کی دونوں خصوصیات ہیں، حسین کے پاس علی کی دونوں خصوصیات، لیکن پروردگار نے حسن میں علی کی ایک خصوصیت کو جمع کیا، حسین میں علی کی دوسری کو، دونوں کو حسن و حسین کو ملائے تو علی ابن ابی طالب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ سیرتی علی جمع ہوئی ہے، ابھی سنیے، اس سے بہت اہم منزل پہ لے جانا ہے۔ اور دوسری جانب آخری زمانے کے مومن کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تلوار چلانے والا سفیانی، گردنیں کاٹے گا، خون بہائے گا، جوان بیٹوں کے لاشیں ہم کو اٹھانا پڑیں گے، عورتوں کو کنیز و غلام بنایا جائے گا۔ کبھی ہم سوچتے بھی تھے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، آج کے زمانے میں کیا کوئی ایسی قوم آ سکتی ہے جو کسی بھی آزاد عورت کو کنیزیں بنائے؟ لیکن داعش کی صورت میں آپ نے دیکھا، اور اس سے پہلے افغانستان میں طالبان کی شکل میں آپ نے دیکھا، سیدانیاں، شیعہ عورتیں کس طرح سے کنیز بنا کر ایک دوسرے کو گفٹ کی جا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ کہنا توہین بھی لگ رہا ہے اور وقت بھی نہیں۔ تو اب یہ سفیانی ظلم، اور دوسرا دجال جو مکر و فریب کے ذریعے سے، وہ میلبن ہے، یہاں پہ تلوار کے ذریعے سے کوئی آپ سے نہیں کہے گا ایمان چھوڑو، یہاں پہ ڈسکو کے ذریعے، ڈانس کے ذریعے، کیسینو کے ذریعے، اور جو آج کا اصل موضوع ابھی شروع ہونے والا ہے، بہت خطرناک چیز ہے، یہ پیار و محبت کے ذریعے سے، اسی کو تو دجال کہتے ہیں نا۔ تو اب یہ 2 بڑے خطرے ہیں، ان دونوں کو جمع کر دیجیے۔ حسن و حسین کی شہادت کو جمع کرے تو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ رسول خدا کی شہادت بنتی، حسن و حسین کی سیرت کو جمع کرے تو یہ حقیر کہتا ہے کہ علی بنتے ہیں، سفیانی اور دجال کو جمع کرے تو معاویہ بنتا ہے۔ علی کی یہ فریاد، علی کی یہ فریاد کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا ہے کہ میرا نام معاویہ کے ساتھ لیا جانے لگا۔ یا عالم اسلام بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، لیکن معاویہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ کیا کچھ نہ کہا جا سکتا ہے اس کے خلاف۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ جب عقلوں پہ پہرے پڑ جائیں اور پردے پڑ جائیں اور آدمی اندھا ہو جائے۔ ہمارے آج کل ایک نام بہت پاپولر ہے پاکستان میں،
مجھے انڈیا والوں کو نہیں پتا، وہ بھی ایک خطرہ ہے لیکن بہت پاپولر ہے، انجینئر علی مرزا، کلپ بھرے پڑے ہیں ان کے یوٹیوب پر، اور بڑے ریفرنس کے اعتبار سے بہت زیادہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو ان کے کلپ سے مدد ملتی ہے کہ ہر چیز میں خود ہی ان کی کتابوں کے ایسے ایسے ریفرنس وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور معاویہ کے خلاف جو تقاریر انہوں نے کی، اور جیسے خود ان کی کتابوں میں جو ریفرنس ہم لوگ پہنچ بھی نہیں پاتے وہ وہاں تک پہنچے اپنی کتاب سے، سب کچھ انہوں نے دکھایا کچا چھٹا، یہ معاویہ یہ معاویہ، لیکن آخری جملہ اس کا کیا؟ پھر بھی ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحابی، یہ سارا کچا چھٹا بتا رہے ہو، تم سے تو وہ اچھے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے اس لیے برا نہیں کہیں گے، تم کہہ بھی رہے ہو کہ ساری خرابیاں ہیں دنیا بھر کی مگر برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحابی۔ کیونکہ انجینئر علی مرزا ہمارے نوجوانوں کے لیے خطرہ بھی بن رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا، جہاں موقع ملتا ہے وہ شیعت پہ بھی ڈنک مارتا، لیکن یہ اتنے سارے موضوعات شروع کر دوں تو اصل موضوع رہ جائے گا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ساری خرابیاں سامنے۔ اچھا، پاکستان میں ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی مثلا سرکاری ملازمت میں رکھنا چاہتا، ہمارے پاس ایک گورنمنٹ میں ایک عہدہ ہے، ہم پہنچ گئے، ہم چاہتے ہیں ہمارا بھتیجا ہمارا بھانجا وہ کوئی کسی طرح سے اس میں آ جائے، وہ آ نہیں پا رہا ہے، وہ کوالیفائی نہیں، تو پھر اس کے لیے ایک اسپیشل پوسٹ کے لیے کریٹ کی جاتی ہے، ایک خاص ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا، خاص پوسٹ اس کے لیے نکالی جائے گی جس پر خالی وہی پورا اترے گا، اور پھر اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اخبارات پاکستان میں بھرے پڑے، اور انڈیا کون سا پاک پاکیزہ پتر لوگوں کا ملک ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، سیاست تو ایک ہی ہوتی۔ اب معاویہ کو صحابی تو کہا، ساری خرابیاں بتا کر تعجب، باقی دشمنان اہل بیت علماء کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ تو کہتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں، تو تعریف، یہ تو کہہ رہا ساری خرابیاں، اور اس کے بعد بھی، اور پھر خاص معاویہ کے لیے اس کی عزت دینے کے لیے اسپیشل پوسٹ کریٹ کی گئی جو اسلام میں دور دور تک نہیں ہے، اور کوئی آپ ایسا شرعی مسئلہ پیش کرے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، رسول کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں، اور اس کے لیے اسپیشل پوسٹ کریٹ کی گئی ہے خال المومنین، یہ مومنوں کا ماموں ہے۔ اب ایک کراچی کا ایک بہت ہی سلینگ محاورہ ہے، یہ ماموں نہیں ہم کو ماموں بنایا جا رہا ہے، خال المومنین، یہ کہاں سے آیا لقب؟ کیا تاریخ اسلام میں کبھی یہ لقب گزرا کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی تاریخ میں، قرآن کی کسی آیت میں؟ تو نہیں، وہ چونکہ اس کی بہن پیغمبر اسلام کے نکاح میں تھی خاص یہ لفظ بنایا گیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس زمانے کے لوگوں نے کیوں نہیں کہا خال المومنین؟ کیا یہ بدعت نہیں قرار پائیں گے؟ بدعت یہی ہے کہ کربلا کی زیارت کرنا بدعت ہے کیونکہ پیغمبر نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن خیر یہ میرا اسٹائل ہے نہیں، لیکن میں ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا، میں نے تاریخ میں ہسٹری میں بہت تقریریں کی ہیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا اسٹائل صرف عذاب قبر، جو 20 سال سے میلبرن میں نے عذاب قبر پڑھا ہی نہیں ہے، خیر تو بات یہ کہہ رہا تھا خال المومنین، چلیں ٹھیک ہے بھائی، بہت آپ کو محبت ہے پیغمبر کی ازواج سے تو ان کے بھائی ماموں بن گئے، تو پھر اگر وہ ماموں بنے تو جس کو اس معاویہ نے شہید کیا محمد ابن ابی بکر، وہ بھی تو حضرت عائشہ کے بھائی تھے، وہ بھی تو پھر ماموں قرار پائیں گے خال المومنین۔ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ ماموں ہیں صاحبان ایمان کی؟ بلکہ تمہارے اعتبار سے تو حضرت عائشہ کا رتبہ ام حبیبہ سے بلند ہے، ام حبیبہ معاویہ کی بہن، تو جو چھوٹے رتبے والی خاتون ہے ان کا بھائی تو مومنوں کا ماموں بن کر مومنوں کے سینے پہ مونگ ڈلتا پھر، اور جو تمہارے اعتبار سے جن کا رتبہ بلند ہے، ابھی 2 دن پہلے حضرت عائشہ کا یوم وفات یا وصال منایا گیا، سارے فضائل ہر پاکستانی چینل بیان کر رہا تھا، تو ان کا سگا ان کا بھائی محمد ابن ابی بکر، اور اس کو شہید اسی معاویہ نے کیا، تو وہ کیوں نہیں ماموں قرار پا رہا ہے؟ اس کے لیے یہ لقب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو مسئلہ ماموں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو علی کا دشمن ہے اس کو عزت ملے گی، اسے احترام دیا جائے گا، اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اسے جھنڈے پہ چڑھایا جائے گا، مسئلہ علی کی دشمنی کا ہے۔ لیکن فی الحال میرا موضوع دجال، معاویہ، سفیانی اور دجال، آخری زمانے میں 2 الگ الگ سسٹم ہوں گے یا شخصیتیں ہوں گی۔ پہلے زمانے میں دونوں جماعتیں معاویہ کے اندر، کیونکہ بہت مشہور جملہ ہے معاویہ کا، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرح سے بھئی میں معاویہ کو نہیں مانتا اس لیے ادھر ادھر سے اس کے خلاف باتیں بتا رہا ہوں، نہیں، تاریخ میں ہے نا۔ کسی نے ایک سوال کیا معاویہ سے، ایک سوال سیم کوئسچن،
مولا سے بھی کیا یہی سوال معاویہ سے بھی کیا، ایک ہی سوال، مولا نے بھی اس کا جواب دیا، معاویہ نے بھی اس کا جواب دیا۔ بھائی مولا کی شہادت کے مجلسیں ہیں تو میں مولا ہی کا بیان تو کر رہا ہوں نا۔ ایک ہی سوال معاویہ سے سوال کیا گیا کہ علی جیسی شخصیت کے سامنے آ کر تم کامیاب ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ حیرت ہوتی ہے نا کہ جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اتنی عظیم پرسنالٹی، دنیاوی حالات میں بھی دیکھے کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی سسٹم میں کوئی اتنا بڑا انسان اور ایسا دھوکے باز آدمی اس کے سامنے آ کے پھر وہ کامیاب ہو جائے۔ تو سوال کیا کہ علی جیسی شخصیت کے سامنے آ کر تم کامیاب ہوئے، تمہاری کامیابی کا راز کیا؟ جیتے رہو بیٹا۔ اب یہی سوال مولا سے بھی کیا گیا، مولا سے لیکن الٹا کر کے سوال، مولا آپ جیسی شخصیت کے جسے دنیا خدا سمجھ رہی ہے، معاویہ کے سامنے آ کے آپ کی ناکامی کا راز کیا؟ امام کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، سوال کرنے والا تو اپنے حساب سے سوال کر رہا ہے نا، کہ عالم اسلام سارا کا سارا معاویہ کے ساتھ ہو گئے، حتیٰ جو کل علی کو ریکویسٹ کر کے ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑھ کے اس باغ سے اٹھا کے لائے تھے کہ ہمارے خلیفہ بن جائیے، وہ بھی علی کے خلاف ہو گئے۔ تو معاویہ سے پوچھا جا رہا تیری کامیابی کا راز کیا؟ مولا سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا آپ کی ناکامی کا راز کیا؟ معاویہ کا جواب بہت مشہور جواب ہے، لیکن جو میرا اصل موضوع ہے یہ اسی کی تشریح۔ معاویہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میری کامیابی کا راز یہ ہے اور یہ، اشارہ کیا رائٹ پر، اشارہ کیا لیفٹ پر۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ انگلی آپ لوگوں کی طرف نہ جائے۔ اشارہ کیا رائٹ کی طرف، اشارہ کیا لیفٹ کی طرف۔ رائٹ پر ننگی تلوار رکھی ہے، لیفٹ کے اوپر اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی رکھی ہے۔ کہا آدھے آدمیوں کو اس تلوار سے ٹھیک کرتا ہوں، آدھے آدمیوں کو اشرفی کی اس تھیلی سے ٹھیک کرتا ہوں۔ تلوار سے ٹھیک کرنے کا نام ہے سفیانی، اشرفی کی تھیلی سے ٹھیک کرنے کا نام ہے دجال۔ جب معاویہ نے کہا نا تلوار بھی دکھائے، یہی ہے، یہی وہ نظام ہے کہ تلوار کے ذریعے آدھے لوگ تلوار کے ذریعے جو سفیانی کا خطرہ، اور آدھے لوگ اشرفی کے ذریعے۔ ایک لائن کا جملہ ہے، بہت سرسری ہمارے ہاں پڑھ دیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے ممبر سے، بہت سرسری پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن کہتا ہوں غور کیجئے۔ آخری زمانے کا دجال اور سفیانی دونوں کو ملائیے تو پہلے زمانے کا معاویہ بنتا ہے، اور اس نے پوری ترکیب بتا دی اپنی کامیابی کی۔ اب مولا کو بھی سن لیجیے، اور مولا آپ جیسا انسان، یعنی جو اتنا صاحب فضیلت ہے کہ دنیا کو آپ پر خدائی کا دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ جملہ کہہ دوں کہ خدائی کا دھوکہ تو رسول اللہ پر بھی نہیں ہوا، لوگوں کو آپ پر ہوا، اور اس کے باوجود آپ معاویہ کے سامنے ناکام۔ آپ کے اپنے ساتھی آپ کو چھوڑ چھوڑ کے معاویہ کے علم کے یا پرچم تلے جمع ہو رہے ہیں۔ جنگ صفین میں کیا ہوا، جنگ نہروان میں کیا ہوا، یہ واقعات مشہور بھی ہیں اور فی الحال میرے موضوع سے باہر بھی ہیں۔ مولا ناکامی کا راز کیا؟ مولا نے اس کا ایک لائن میں جواب دی۔ معاویہ نے رائٹ لیفٹ اشارہ کیا، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، ایک لائن کا جواب، شاید نہج البلاغہ کا شارٹسٹ خطبہ۔ نہج البلاغہ میں پارٹ 3 میں کلمات القصار، علی کے چھوٹے چھوٹے نصیحت کے جملے، وہ الگ ہے، یہ اس میں نہیں آیا، یہ آیا خطبوں میں، جو 280 کے قریب خطبے، اس کے بیچ میں یہ آیا شارٹسٹ، کہ لولا التقى لكنت أدهى الناس من العرب، اگر خوف خدا اور تقوی نہ ہوتا تو عرب میں علی سے بڑا پولیٹیشین کوئی نہ ہوتا۔ معاویہ کہہ رہا ہے تلوار اور اشرفی سے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اور علی کہہ رہے ہیں وہ تقوی اور خوف خدا ہے جو علی کے پاؤں میں بیڑی بن کے علی کو روک لیتا۔ اب یہ جو خوف خدا، یہ تقوی، یہ نظام، ان لوگوں کی بات چھوڑیے جو بیچ میں کھڑے تھے نیوٹرل، علی کے پاس تقوی ہے، معاویہ کے پاس اشرفی ہے، وہ وہاں چلے گئے۔ آج جو علی کے شیعہ بھی ہیں، ان کی بھی یہ حالت ہے، جو علی والے ہیں، علی کا تقوی اور علی کا نظام ان سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ برداشت تو کیا کریں، اگر کوئی ممبر سے کہہ دے تو آج دیکھ لیجئے آج کل میلبرن میں کیا ہو رہا ہے، ایسی بات کہنے والے کا کیا حشر کیا جا رہا۔ علی کا نظام، اب یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ کسی اور موقع پر، آج یہ موضوع نہیں۔ تو آج مسئلہ یہ تھا کہ معاویہ نے بتا دیا کہ میں
ہر جگہ تلوار نہیں چلاتا ہوں، موقع دیکھتا ہوں. آدھے لوگ ایسے ہیں جو مجھے پتا ہے کہ تلوار سے بھی میری بات نہیں مانیں گے، ان کو خریدتا ہوں. ان کو مطلب ان کا ایمان. یہ جملے جو ہے نا ایمان خریدنے والے تاریخ میں اتنی ہی بدتمیزی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. وہ حمید ابن قاتبہ کا جملہ آپ کو یاد ہے نا، ہارون رشید عباسی کے زمانے کا. اب آپ جاتے ہیں ایران کی زیارت میں تو نیشاپور یا مشہد سے کچھ فاصلے پر آپ کو وہ کنواں بھی دکھایا جاتا، لیکن اس کا صرف یہ جملہ بتا رہا ہوں. یہی رمضان کا مہینہ، حمید ابن قاتبہ کا دوست اس سے ملاقات کرنے اس کے پاس دوپہر کو گیا، دیکھا وہ کھا رہا. اس زمانے بدتر سے بدتر انسان بھی، مسلمان بھی ہو، نماز روزہ تو لازم ہے. تم یہ روزے میں رمضان میں کھا رہے، کہا روزہ رکھ کے کیا کروں؟ 100% کنفرم ہے کہ میں جہنمی ہوں. ابھی آج کل کچھ چل رہا ہے نا یوٹیوب پر، کنفرم لعنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. اب یہ سن لیجئے، اب یہ صادق حسن کا اسٹائل تو یہی ہوگا، کنفرم جہنمی. کہا وہ کنفرم جہنمی خود کہہ رہا ہے. کہا کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ ابھی تو قیامت نہیں آئی، اللہ کا معاملہ رحمان رحیم. کہا مجھے پتا ہے. ایک رات کو مجھے بلایا ہارون نے، جب وہ وزٹ پر یہاں آیا تھا. کیپٹل بغداد ہے، وہ آیا تھا یہاں جو آج مشہد ہے. اور آنے کے بعد رات کو، آدھی رات کو بلایا اور کہا کہ تم میرے غلام ہو، میری خاطر کیا قربانی دو گے؟ کہا میں سارا مال دے دوں گا. کہا واپس چلے جاؤ. میں آ گیا. برابر میں تو محل کے برابر ہی، محل کیا وہ جو گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، رائل گیسٹ ہاؤس، اس کے برابر ہی تو میرا گھر تھا. میں حیران کہ مجھے بلایا، پوچھا کیوں، واپس کیوں کیا. 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے پھر غلام آیا. ہارون نے بلایا، پھر گیا. کہا تم میری خاطر کیا قربانی دو گے؟ میں نے سوچا مال تو کہہ چکا ہوں. یہ مطمئن نہیں ہوا. کہا تیری خاطر عزت قربان کر دوں گا. کہا جاؤ واپس جاؤ. چلا گیا. ہے یہ ہو گیا رہا. 10 منٹ گزرے پھر بلایا. کہا میری خاطر کیا قربانی دو گے؟ میں نے سوچا اب کیا کہوں. کہا جان، اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا، اپنی جان آپ پہ نچھاور کر دوں گا. چلے جاؤ. پھر واپس آ گیا اور سوچا کہ ہو کیا رہا. تھوڑی دیر گزری پھر بلایا. میری خاطر کیا قربانی دو گے؟ کہا اپنی اولاد قربان کر دوں گا. سوچ رہا ہے کہ کیا کروں. چلے جاؤ، کوئی کام نہیں ہے تجھ سے. پھر 10 منٹ کے بعد بلایا گیا. میں نے سوچا اب میں کیا کہوں. مال، عزت، جان اور کہا حاکم تیری خاطر میں اپنا ایمان بھی قربان کر دوں گا. اب ہارون مسکرایا، بیٹھ گیا. تلوار دی. کہا وہ فلاں مکان میں جاؤ، وہاں 60 سید زادے ہیں نا، جا کے سب کی گردنیں اڑا دو. میں نے سب کی گردنیں اڑائیں. جب آخری کی گردن اڑا رہا تھا، اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ایک بات بتاؤ، جب قیامت کے دن ہمارے جد رسول خدا کے سامنے جاؤ گے اور وہ پوچھیں گے کہ میرے ان بچوں نے کیا قصور کیا کہ تو نے اس طرح سے ان کی گردن اڑائی، تو تو کیا جواب دے گا؟ بس اس دن سے مجھے یقین کیا میں کنفرم جہنمی ہوں. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ آخری جملہ یہ حکمران یہ جملہ کہلواتے تھے، اور جب آپ کہہ دیں تو اس کے مطابق عمل کرواتے تھے. لیکن اس سلسلہ شروع کیا صحیح معنوں میں معاویہ نے، اور آخری زمانے میں دجال. اب معاویہ کے 2 حصے ہو گئے. سفیانی آئے گا، یعنی فی الحال 2021 تک کی بات کر رہا ہوں. طالبان اور داعش کی شکل میں معاویہ کا پہلا حصہ تلوار والا ہمارے سامنے آیا، اور دوسرا حصہ دجال. اچھا، دجال کے حوالے سے باتیں بہت ساری، لیکن آج میں بغیر کسی ترتیب کے موضوع سے ہٹ کے ایک بات عرض کر دوں. نہیں، موضوع کے اندر رہ کر لیکن ترتیب کے بغیر. دجال کے بارے میں سب سے جو اہم بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ 70,000 انتہائی حسین و جمیل اور تقریباً بے لباس عورتوں کو لے کے آئے گا. اب یہ 70,000 کا لفظ تو آپ کو پتا ہے کہ عربی میں 70,000 کا مطلب وہ ایک ایک کر کے 70,000 نہیں، کثرت، کثیر تعداد، ہزاروں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. یہ عورتوں کو لے کے آئے گا. اور یہ تو آپ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارے والدین یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں. مجھے بہت ترتیب کے ساتھ دجال کا آنا اور اس کی سواری اور اس کا ظہور اور اس کا مختلف علاقوں سے گزرنا. البتہ یہاں رک جاؤں، ایک بات یہ کہہ دوں
کہ آج کل دجال کے حوالے سے دو بحث ہو رہی ہیں. دجال معاویہ کا 2021 کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے. جیسے آپ کے پاس آئی فون اب 12 تو آ چکا ہوگا نا, تو اسی طرح سے یہ دجال معاویہ 2021 یہ دجال ہے. اس کے حوالے سے دو باتیں آج کل ہو رہی ہیں. پہلی بحث تو وہ ہے جس کو میں انشاءاللہ کل چھیڑوں گا. دجال is the name of a specified person اور دجال is the name of a system of life یا system of government. دجال ایک آدمی کا نام ہے کہ دجال ایک نظام کا نام جو آ کر آپ سے کہتا ہے کہ جتنی عورتیں چاہیے حاضر ہیں, کوئی پابندی نہیں. اب یہ ایک بحث ہے اور یہ ذرا سیریس بحث ہے, اس لیے اس پہ کل بات کروں گا. اور دوسری بحث یہ ہو رہی ہے دجال پر کہ دجال کوئی حقیقت بھی ہے یا یہ ساری جھوٹی حدیثیں بنائی گئی, یہ بھی ایک بحث. آج کل آپ کو پتا ہے نا بہت سارے نئے نئے ریسرچ اسکالر نکل آئے ہیں جو ہمارے اسٹیبلشڈ عقیدے ہیں اس پر بھی ان کو اعتراض ہے, اور جو بالکل مسلمانوں میں طے شدہ واجبات و حرام کا نظام ہے اس پر بھی ان کے اعتراض. تقلید کا یہ ایک فیبریکیٹڈ ایک مصنوعی سسٹم بعد میں بنایا گیا, کوئی تعلق اسلام سے نہیں. خمس کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے. گناہگار کو گناہوں کا عذاب آئے گا کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. اور اسٹیبلش عقیدے, دعائے توسل غلط, جھوٹی, زیارت عاشورہ جھوٹی, حدیث قصہ جھوٹی. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ جو آج کل کا ایک ماحول بنا ہے تو اس میں ایک بحث یہ آئی ہے کہ دجال کوئی چیز ہی نہیں, غلط, ساری حدیثیں غلط, کوئی دجال نہیں آئے گا, دجال ہے ہی نہیں. اور ان کے آرگومنٹ میں اب میں زیارت عاشورہ یا حدیث قصہ یا دعائے توسل کا جواب نہیں دے رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع نہیں اور ضرورت بھی نہیں. اس میں تو آپ وہی جواب دیں گے ایسے لوگوں کو جو اس کسان نے خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے جلیل القدر مرجع کو دیا تھا, جن خواجہ نصیر الدین طوسی کی قبر کاظمین میں 7ویں امام کے روزے میں ہے مگر لیڈیز سیکشن میں آ گئی آج کل, وہ جو پارٹیشن کر دیا. خیر, تو جواب وہی دیں گے. دعائے توسل میں آپ کا جواب مجھے پتا ہے, دجال. ریزن کیا بتا رہے ہیں اس کو سمجھ لیجئے تو پہلا پوائنٹ واضح ہوگا کہ دجال ایک آدمی کا نام ہے, کوئی اسپیسیفائی پرسن یا ایک سسٹم ہے. ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ دجال کے حوالے سے روایتوں میں اختلاف بہت ہے. مثلا پورا اچھا آپ سنتے تو بات ہی کچھ اور تھی, لیکن مختصر. دجال کہاں سے آئے گا, کہاں سے نکلے گا, روایتیں مختلف ہیں. ہندوستان کے ایک پہاڑ کا نام بھی کہ وہاں سے آئے گا, ملتان کا نام بھی ہے, اصفہان کا نام بھی ہے, سیریا کا نام بھی ہے, سیریا کا ناردرن سیریا. اچھا, دجال کب آئے گا, یعنی بیفور امام کہ آفٹر امام؟ خلاصہ پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے, یا امام کے آنے کے بعد پھر دجال آئے گا؟ روایتیں مختلف, کچھ کہہ رہے ہیں پہلے دجال ہے, کچھ کہہ رہے ہیں بعد میں دجال. دجال کس کے ہاتھ سے مارا جائے گا, اختلاف ہے. کچھ روایتیں ہیں کہ زمانے کے امام کے ہاتھ سے, کچھ روایتیں ہیں کہ امام علی کے ہاتھ سے, کچھ روایتیں حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے. سب روایتیں. دجال کہاں مارا جائے گا, مختلف روایتیں. زیادہ مشہور دو ہی ہیں, لیکن یہ دو تو ہو گئی نا. ایک ہے کہ یا کوفے میں مارا جائے گا, مسجد کوفہ میں, اور یا پیلسٹائن میں جو لد ہے, جہاں پہ اسرائیل کا آج ایک سیکنڈ لارجسٹ ایئرپورٹ, لد. اب یہ جو لوگ دجال کے نظریے کے اگینسٹ ہیں, کہتے ہیں یہ جھوٹا نظریہ ہے, فیک نظریہ ہے, فیبریکیٹڈ نظریہ. وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر یہ صحیح ہوتا تو ساری روایتوں میں ایک ہی بات ہوتی. ہر روایت دوسرے سے مختلف ہے, کہاں سے آئے گا, کب آئے گا, کس جگہ مارا جائے گا, کس کے ہاتھ سے مارا جائے گا.
دیٹ مینس یہ کہ سب جھوٹی روایتیں بنائی، کسی نے کچھ بنا دی، کسی نے کچھ بنا دی. فارسی کا ایک محاورہ ہے، دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا. مولا کا مشہور واقعہ، مولا کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے. البتہ آج ہی میں آغا سیستانی کا ایک فتویٰ ڈھونڈ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، یہ کلپ میرے ہاتھ میں آ گیا. ایک بہت مشہور آج کل کے خطیب ہیں، وہ یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں. واقعہ تو اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن پورا واقعہ ہی چینج ہو گیا. مولا کا واقعہ نہیں، حضرت داؤد کا واقعہ. انہوں نے مولا کے نام سے کہا، حضرت داؤد کا واقعے کو بھی حضرت سلیمان کا کہا. یہ چلے اتنی غلطیاں تو نظر انداز ہیں، ہر بات میں تو پیچھے نہیں پڑنا، لیکن وہ مولا کی زندگی کے آخری زمانے کا واقعہ. پہلے یہ واقعہ ہجرت کے موقع پہ پیش آیا. چھوٹا سا واقعہ ہے، مولا کا ایک واقعہ میں سن لیجئے، شاید وہ بچہ نعرہ بھی لگا دے. اچھا، تو خلاصہ یہ ہے، شب ہجرت مولا بستر رسول پہ لیٹے ہیں، پوری رات لیٹے رہے. صحیح بخاری یا صحیح مسلم، اس کو صحیحین کہتے ہیں، دو صحیح کتابیں. دونوں صحیح نہیں ہیں لیکن بہرحال کہا یہی جاتا ہے صحیحین. اس میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کے چہرے سے اتنا نور جھلکتا تھا، روشنی، کہ رات کے اندھیرے میں 12 بجے رات کو اگر میرے حجرے میں سوئی گر جائے، سوئی، تو میں اس کو ڈھونڈ لیتی تھی پیغمبر کے نور کی مدد سے. ابھی ایک نعرہ اس کے بعد لگنا چاہیے تھوڑی دیر کے بعد، پہلے یہ سن لیجئے. سوئی ڈھونڈ لیتی، سوئی، رات کے اندھیرے میں 12 بجے رات کو، اور پیغمبر آ گئے تو وہ اتنی روشنی. اچھا، اب یہ نور پیغمبر کے چہرے پہ کب سے آنا شروع ہوا؟ دو ہی چیزیں، یا تو ولادت کے وقت سے ہی ہوگا اور یا اعلان نبوت. یہی دو چیزیں ہیں نا، یا ولادت یا اعلان نبوت. اچھا، ہماری روایتوں میں تو ثابت ہے کہ ولادت سے. یاد کیجئے 10 دن پہلے میں حضرت خدیجہ کی وفات کی مجلس پڑھ رہا تھا. جملہ آیا تھا نا کہ حضرت خدیجہ کے گھر میں چاروں طرف کرٹن پڑے اور اتنی روشنی آ گئی کہ وہ اپنے غلام پہ ناراض ہوئی کہ جب تجھے پتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے تو تو نے پردے کیوں نہیں ڈالے؟ گھبرا کے کہا سارے پردے پڑے ہوئے ہیں. تو کہا کہ پھر یہ اتنی روشنی کہاں سے آئی؟ کہا آپ نے محمد کو بلایا ہے، وہ دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ محمد کے چہرے کی روشنی ہے کہ آپ کو چمکتا سورج نظر آ رہا. یہ تو ہمارے یہاں تو طے شدہ بات ہے کہ پیغمبر کے ساتھ یہ چہرے کا اتنا نور، تھوڑا سا نور نہیں، اتنا نور کہ آدھی رات کو اندھیرے کمرے میں سوئی ڈھونڈ لی جائے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب قریش مکہ نے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کیا شب ہجرت اور ساری رات پہرا دیتے رہے اور پیغمبر کو بستر پہ سوتے دیکھتے رہے، تو پیغمبر کے چہرے کی روشنی تو پھوٹ پھوٹ کے نکلتی تھی. اس وقت اس بستر پہ سونے والے کے چہرے سے ان کو روشنی یا نور نکلتا نظر آ رہا تھا کہ نہیں؟ اگر نظر نہ آتا تو فوراً ان کے کان کھڑے ہوتے کہ ارے کیا ہو گیا، یہ نور کیوں بند ہو گیا؟ اتنا ہی نور علی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ محمد کا نور سمجھ رہے ہیں. اتنا نور، ذرا سا بھی فرق نہیں ہے کہ ان کو ایک لمحے کے لیے شک نہیں ہوا کہ یہ محمد نہیں کوئی اور سو رہا، یہ علی ہے. اور وہ 4 دن پہلے امام حسن کا واقعہ تھا، خضر نے کیا کہا تھا؟ اتنا ہی میں مطمئن ہو کے جا رہا ہوں جتنا اے رسول اللہ آپ سے مطمئن ہو کے جاتا تھا. وہ حسن کا علم تھا، یہ علی کے چہرے کا نور تھا. اب رات گزر گئی، صبح ہوئی، اب وہ داخل ہوئے. مولا کا شہادت کی تاریخیں ہیں، مولا ہی کا بیان ہو رہا. وہ تو واقعات آپ کو معلوم ہے، رسول نظر نہ آئے، علی نظر آئے. کہاں گئے محمد؟ مولا نے ڈانٹ کے کہا کہ میرے حوالے کر کے کہتے کہ مجھ سے سوال کرتے ہو، یہ کہہ کے نکالا، سب منہ کی کھا کے چلے گئے. ابو سفیان پریشان، کہا کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کرنا ہے، یا اس علی کی توہین ہو جائے یا محمد کی. اپنے بیٹے حنظلہ سے، ابو سفیان کا ایک بیٹا حنظلہ بھی، سارے ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر، تو حنظلہ سے یہ بات طے کی کہ آج ہم تہمت لگائیں گے. اور یہ تو پتا ہے کہ رسول کی رسالت ڈیپینڈ کر رہی ہے، بہت سخت جملہ کہہ گیا، رسول کے صادق و امین ہونے پر.
اگر یہ صادق و امین نہ رہے تو رسول نہیں رہیں گے. کہا کہ آج ہم ایک تہمت لگائیں گے, ایک پری پلان منصوبہ بنایا. حنظلہ نے عامر ابن عاص سے وائل کو بلایا, کچھ کتابوں میں عامر نام ہے, کچھ میں عمیر, اور کہا کہ دیکھو آج علی پورے مکے میں اعلان کرا چکے ہیں, یہ میں ہجرت کی بات کر رہا ہوں, بہت پہلے, ابھی علی کے صحیح فضائل سامنے نہیں آئے ہیں, پیغمبر نے اپنا نائب بنایا. آج علی مسجد میں جا کے بیٹھے خانہ کعبہ کے صحن میں, اور اعلان کیا ہے کہ جس جس نے محمد کو امانتیں دی تھی میں ان کی امانتیں واپس کرنا شروع کر رہا ہوں, آؤ اپنی امانت واپس لے جاؤ تاکہ اس کے بعد پھر میں بھی مدینہ چلا جاؤں. سب کی امانتیں تھی, چنانچہ لوگ آ رہے ہیں. حنظلہ ابن ابی سفیان, معاویہ کا بڑا بھائی, ابو سفیان کا بیٹا, ہندا کا بیٹا, وہ کہتا ہے عمر یا عمیر سے کہ ایسا کرو تم بھی چلے جاؤ اور جا کر کہو کہ میں نے محمد کے پاس 80 مسقال, بہت بڑی مقدار ہے, 100 مسقال ایک انسان کا خوبہ مانا جاتا, یہ دیت کمپنسیشن, تو 80 بہت بڑی رقم ہے, اس کا 80%. جا کے کہو کہ میں نے 80 مسقال سونا محمد کے پاس رکھوایا. اب دو ہی باتیں, یا تو علی منع کر دیں گے کیونکہ ہم نے رکھوایا تو نہیں, تو ہمیں کہنے کا موقع ملے گا دیکھا محمد ہماری امانت لے کے چلے گئے, اور یا پھر علی دے دیں گے رسول کا نام بچانے کے لیے, احترام عزت بچانے کے لیے, تو 80 مسقال ہمیں ہاتھ آ جائیں گے. ان کو بیوقوف بنا کے نعوذ باللہ ان سے پیسہ لے لیا ہم نے. دونوں صورتوں میں چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی, یہ طے کیا. اور اگر تم یہ کر لو گے تو وہ 80 مسقال اگر دے دیے تو وہ تو ہی تمہارے, اور نہیں دیے تو 100 مسقال میں اپنی جیب سے دوں گا, جس میں 10 مسقال میری ماں ہندا کا نیکلیس ہے, بہت بھاری, 10 تولہ سمجھ لیجیے, یہ میں تم کو دوں گا, یہ میرا وعدہ. پیسے کا لالچ, مومن خمس نہیں دیتا, صرف پیسے کی محبت میں نا دوسرے کا حق دبا لیتا. یہ جو حق دبانا میں نے کہا, یہ بھی جو آج کا میرا اصل موضوع ہے, جو ابھی شروع نہیں ہوا, یعنی باتیں سب آج کی رات کے مناسبت سے ہیں, لیکن جو اصل پوائنٹ میرے ذہن میں آج واضح کرنا تھا. تو اباجی کی رات میرے پاس ہے, کل تو پھر اعمال کی رات ہے, اور شہادت کی رات ہے, تو ماتم بھی زیادہ ہوگا, تو تھوڑا بہت شاید میں 8-10 منٹ اوپر لے لوں, لیکن فی الحال ابھی تو میں ٹائم سے بہت میرے پاس ٹائم ہے. فی الحال خلاصہ یہ ہے کہ 100 مسقال لالچ میں آ گئے, مومن لالچ میں آ جاتا ہے, اور خاص طور پہ جو مثال میں آج کی مجلس میں دینے والا ہوں تھوڑا آگے چل کر, ٹھیک. وہ اب عمیر یا عامر وہ بھی پہنچ گیا وہاں, سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جن جن کی امانتیں, کہ آج سب کو امانتیں واپس مل رہی ہیں. وہ بھی پہنچ گیا, جب اس کی باری آئی, ایک لائن سے لگی تھی, کہا کہ میرے 80 مسقال. مولا نے دیکھا, جانتے تو ہیں لیکن ایک سسٹم ہوتا ہے نا, تیرا نام کیا؟ عمیر ابن عاص وائل. مولا نے لسٹ چیک کی, کوئی نام نہیں. پیغمبر ایک لسٹ دے کے گئے تھے, مولا نے وہ جو امانتیں رکھی تھی, وہ تھیلیاں جس پہ نام لکھا ہوا تھا, وہ چیک کی, کوئی نام نہیں. کہا کہ تیرا نام تو نہیں, نہ ادھر نہ ادھر. واہ, بہت محمد اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتے تھے. اور دیکھو موقع ملا تو رات کے اندھیرے میں میرے پیسے لے کے چلے گئے. آپ بھی یہی کہیں گے نا, اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے, کل واپس کرنا ہے, آج پتہ چلا رات کو اس نے ٹکٹ کٹایا اور دوبارہ بمبئی چلا گیا. نہیں, بمبئی والوں کی توہین ہو گئی, کراچی چلا. کراچی میرا شہر ہے, ہماری آپس کی بات, چلا گیا کراچی. اب آپ کیا کہیں گے, اگلی صبح اس کے گھر جا کے دیکھیں گے تو میرا پیسہ لے کے چلے گا. وہاں تو باقاعدہ منصوبہ ہی یہ تھا. میرے مولا مسکرائے اور کہا کہ اچھا بھائی, کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ اور پہلے سے طے تھا کہ 5 آدمی گواہی دیں گے. او سب عرب کے ٹاپ کے لوگ, مکے کے ٹاپ کے لوگ. ابو جہل کا نام ہے, عقبہ کا نام ہے, اکرمہ کا نام ہے, ابو سفیان کا نام ہے, اس کے بیٹے حنظلہ کا نام ہے. یہ 5 آدمی. یہ کہا یہ میرے گواہ, یہ سب بڑے وی آئی پیز ہیں, وی آئی پیز ہیں. چنانچہ ان کی گواہی کو مسلمان چاہے نہ مانے, ہم اور آپ تو ہنس رہے ہیں, لیکن وہ سامنے والوں کے تو بہت بڑے ہیں. کہا یہ میرے 5 گواہ ہیں. تو کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک ایک گواہ کو بلاؤ, لیکن ٹھہرو, پہلے تم. عمر, تم نے پیغمبر کو امانت دی؟ ہاں دی. کس وقت دی تھی؟ صبح کے وقت دی تھی. کیا کیا تھا پیغمبر نے؟ کہا بس وہ امانت لی تھی اور اپنے آستین میں رکھ لی تھی. ٹھیک ہے, تمہارا پہلا گواہ کون سا ہے؟ اس نے کہا وہ جو کھڑا ہے اکرمہ, اس کو بلائے. کہا تم چپ چاپ بیٹھو. اکرمہ آ گیا,
کہا تم اس مولا نے پوچھا تم گواہ ہو اس کے؟ کہا ہوں گا. محمد کو امانت دی ہے. کس وقت دی ہے؟ کہا دوپہر کا وقت تھا شاید. کیا کیا محمد نے؟ کہا وہ امانت لی اور لینے کے بعد اپنے غلام کو دے دی کہ جاؤ جا کے رکھ کے آؤ. اکرمہ تم بھی بیٹھ جاؤ. عقبہ دوسرا گواہ آ رہا ہے, اس کو بلایا. تم گواہ ہو؟ امانت دی. ہاں دی. کس وقت دی؟ کہا اسے دوپہر کا وقت تھا, سورج ڈھل رہا تھا. کیا کیا تھا پیغمبر نے؟ کہا وہ امانت لی پیغمبر نے, اپنے گھر چلے گا. اچھا تم بھی بیٹھ جاؤ. ابو جہل کو بلایا, کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ امانت دی, کیا تم گواہ ہو؟ ابو جہل کا جملہ سنی, جانتا تھا, تڑپ گیا. کہا نہیں بھائی میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا, نہ گواہی دینا چاہتا ہوں نہ رد کرنا چاہتا ہوں, یہ مسئلے کا مجھ سے تعلق ہی نہیں, میں اس مسئلے میں کچھ نہیں بولنا چاہتا. یہ ابو جہل تھا, جانتا تھا وہ. چنانچہ کہا بیٹھ گیا. ابو سفیان کو بلایا, تم آؤ. وہ بھی انتظار کرے, آپ سمجھ گئے واقعے کے سائل سے. دی امانت محمد کو. ہاں دی. تمہارے سامنے دی. ہاں میں کہا کس وقت دی؟ کا مغرب کا وقت تھا. مجھے اب تک یاد ہے کہ اندھیرا چھا رہا تھا اور پرندے چہچہاتے ہوئے جا رہے تھے. تو پھر کیا کیا؟ کہا وہ فلاں دکاندار کو جا کے دے آئے کہ اب رکھو, صبح میں لوں گا. اور اسی طرح بیٹھیے. حنظلہ کو بلایا, اس کا بیٹا, اور کہا کہ تم بتاؤ. اس نے بھی کہا ہاں مجھے یاد ہے, وہ آدھی رات کا وقت قریب آ رہا تھا, تب میں گھبرا کے پہنچا محمد. یہ ساری بات. مولا نے کچھ نہیں کہا. جس نے دعویٰ کیا ہے عمیر یا عامر, اس سے کہا تم بتاؤ. تمہارے سامنے ساری گواہیاں گزری. اب بہرحال اتنی سینس تو اس میں بھی تھی کہ دیکھ رہا کہ 4 گواہ, ہر ایک نے ٹائم بھی الگ بتایا. پیغمبر نے کیا کیا؟ گھبرا کے کہا کہ اے علی مجھے معاف کر دو, مجھے یہ لوگ دھوکہ دے کے لائے تھے, پیسے دینے کا لالچ دے کے لائے تھے, میں ان کے دھوکے میں آ گیا تھا. مولا نے اس وقت ابو سفیان کو آگے بلایا اور کہا کہ یہ تلوار میرے سامنے رکھی ہے نا, پہچانتے ہو یہ کس کی تلوار؟ گھبرا کے کہا ہاں یہ تو میرے بیٹے حنظلہ کی تلوار. کہا یہ بتاؤ یہ تلوار میرے پاس کہاں سے آ گئی؟ اب وہ خاموش ہے. مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا غلام کہاں ہے؟ کہا وہ ایک کام سے طائف گیا ہوا ہے, 2-3 دن میں آئے گا. انہوں نے کہا سنو, طائف نہیں, چلو میرے ساتھ. اور یہ سب کو لے کے چلے جتنے امانتیں لینے آئے. ایک مجمع مکے کے باہر ایک جگہ گئے. کہا زمین کھودو. زمین کھودی, اس کے غلام کی لاش نکلی. کہا یہ وہ غلام ہے کہ آج صبح میں یہاں سے گزر رہا تھا, اس نے اپنی تلوار سے میرے پر حملہ کیا, میں نے اسی کی تلوار چھینی. علی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. جو ہتھیاروں کے ساتھ لڑتا ہے وہ امام نہیں ہوتا ہے, کوئی ہتھیار نہیں ہے, لیکن اسی کی تلوار چھینی, اسی کی گردن کاٹی. اور یہ اسلام کا بہت اہم اصول ہے. اگر دجال عورت کے ذریعے آپ کو بہکا رہا ہے, اسی عورت کو دجال کے خلاف استعمال کرنا. اگر دجال یوٹیوب کے ذریعے آپ کو بہکا رہا ہے, اسی یوٹیوب کو اس کے خلاف. لیکن یہ اب کل کا موضوع بنے گا, آج تو یہ اسی کی تلوار چھینی, اسی کے گردن اڑائی, اس کو یہاں پہ دفن کیا. یہ تلوار بھی میرے پاس آ چکی ہے. مولا نے اس واقعے میں غلطی کس طرح نکالی؟ گواہوں کے بیانات, اس کو آج کل کے کورٹ میں کہتے ہیں بیانوں کے گواہ میں اگر تضاد آ جائے کیس ڈسمس ہو جاتا ہے. سب سے پہلے مولا کا واقعہ آپ کو ملے گا, یہ حضرت داؤد کا واقعہ. وہ مات الدین عاش الدین, قرضہ مر گیا, قرضہ زندہ ہو گیا, وہ مشہور واقعہ. خیر, تو مولا نے اس طریقے سے معاملے کو طے کیا. اب وہ لوگ کہتے ہیں جو دجال کے نظریے کے خلاف ہیں کہ دیکھیں جب کوئی جھوٹ بات ہوتی ہے نا تو اس میں ہر آدمی دوسرے سے الگ بات کہتا. جیسے مولا کا واقعہ تھا کہ اکرمہ نے کچھ کہا اور ابو سفیان نے کچھ کہا, اور ابو جہل تو خیر بولا ہی نہیں, عمیر نے کچھ کہا اور حنظلہ نے کچھ کہا. تو دجال کا واقعہ, کوئی کہتا ہے یہاں سے نکلے گا, کوئی کہتا ہے وہاں سے نکلے گا, کوئی کہتا ہے وہاں مارا جائے گا. اس کا مطلب ہے جھوٹا ہے واقعہ. نجف میں, میری جوانی کے زمانے کی بات ہے, بلکہ جوانی سے بھی پہلے کی, یعنی تقریباً میں لڑکپن کی منزل پہ تھا. بہت دلچسپ ٹوئن برادرز تھے, دونوں مجتہد تھے, کہلاتے تھے اخوان مرعشی. مرعش سے ان کا تعلق تھا, دونوں سگے بھائی تھے, ٹوئن برادر تھے. 18 منٹ کا دونوں کی ولادت میں فرق تھا. اور یہ دونوں مرحوم آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں تھے, بہت اہم شاگردوں میں تھے, اور بعد میں اجتہاد کی منزل پہ پہنچے. اتنے ایک دوسرے کے سملر تھے کہ اور تو اور ماں کو بھی دھوکا ہوتا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے, یعنی یہ ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, دونوں مجتہد ہیں, تب بتا رہے واقعہ.
बीमार मैं पड़ता था, माँ दवा उसको पिला देती थी जबरदस्ती। खाना मैंने माँ से कहा कि आज फला चीज पकाना है, माँ ने खिला उठा के उसके सामने रहती, पहचान ही नहीं पाती, बल्कि मोजिज़े बन गए। कुछ मोजिज़े इस तरह से बनते हैं। शाह के जमाने में, आखिरी जमाने में, इनमें से एक भाई बस में एक बहुत ही रिमोट एरिया से तेहरान आ रहे थे। नमाज का वक्त हो गया। उस जमाने के ड्राइवर तो सारे के सारे ही ज़िद्दी इनकलाबी टाइप के थे। इन्होंने मुज्तहिद है ये, इन्होंने कहा बस रोको, मैं नमाज पढ़ूंगा, मुख्तसर पढ़ूंगा, शॉर्ट पढ़ूंगा। ड्राइवर ने कहा नहीं भाई, मुझे जल्दी है तेहरान जाने की, मैं तो 1 मिनट के लिए बस रोकने को तैयार नहीं। कहा कि भाई मेरी नमाज छूटी जा रही है। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, ये तुम्हारा प्रॉब्लम। कहा लेकिन मैं तो फिर बस से छलांग लगा दूंगा, नमाज है मेरी। मुज्तहिद है। ड्राइवर ने कहा अच्छा मैं बस रोक के उतारता हूं, रुकूंगा नहीं, वेट नहीं करूंगा। ये कह के उतारा उनका, कोई बात। ड्राइवर ने कहा सुनो, ये कोई मेन रोड नहीं है, यहाँ 24 घंटे में एक बस आती है, अब अगली बस 24 घंटे के बाद आएगी। कोई यहाँ पे कोई प्राइवेट टैक्सी नहीं चलती है, गांव रिमोट एरिया है, कार वार भी नहीं मिलेगी, कोई लिफ्ट दे देगा। कोई बात नहीं, नमाज है ना, पढ़ूंगा नमाज, ठहर जाऊंगा एक दिन यहाँ पे सड़क के किनारे। और उतारा और बस चली गई। और बहुत तेजी से बस को दौड़ाता हुआ तेहरान पहुंचा। जो बस स्टैंड था, गैरेज, वहां जाके बस रोकी, देखा कि वो वहां खड़े। गैरेज के दरवाजे पर वो जो बस का टर्मिनस होता है, बस स्टैंड, वहां पे खड़े हुए। हैरान, 4 घंटे पहले मैंने जंगल में उतारा, मैं बस को जहाज की रफ्तार से उड़ा के लाया, अभी अभी पहुंचा और ये मुझसे पहले यहाँ खड़े। एकदम कदमों पे गिर पड़ा, बोसा दिया, हाथों को बोसा दिया, रोने लगा, बड़ी गलती हुई और मेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं होती, दुआ करे कि अल्लाह उसको बेटा दे दे। ये मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए? ये इनका वो भाई था, ये ट्विन ब्रदर थे, दूसरे भाई थे, तो तेहरान में ही थे, किसी काम से आज आए थे। यहाँ बस स्टैंड पर ड्राइवर समझा ये वही है, इतना सिमिलर। उलमा का लिबास तो आपको पता है, ये सिमिलर होता है, एक ही किस्म का मामा है और एक ही किस्म की आबा। ये धोखा होता है, दज्जाल में ये धोखा हुआ। रिवायतें क्यों झूठी लग रही? इसलिए कि रिवायतें इनको झूठी इसलिए लग रही कि वो समझ रहे हैं सिर्फ एक दज्जाल आएगा। तो कह रहे हैं बताइए वो इंडिया से आएगा कि मुल्तान से आएगा कि इस्फहान से आएगा कि शाम से आएगा? सिर्फ एक दज्जाल आएगा। कह रहे हैं बताइए अली कत्ल करेंगे कि इमाम ज़माना कत्ल करेंगे कि ईसा कत्ल करेंगे? अरे एक दज्जाल नहीं आएगा, कई दज्जाल आएंगे। रिवायतों में 70 दज्जाल आएंगे। तो कोई इंडिया से आएगा, तो कोई मुल्तान से आएगा, तो कोई इस्फहान से आएगा, तो कोई शाम से आएगा, तो कोई कूफे में मारा जाएगा, तो कोई पैलेस्टाइन में मारा जाएगा, तो कोई इमाम अली की तलवार से मारा जाएगा, तो कोई इमाम ज़माना की तलवार से मारा जाएगा, तो कोई हजरत ईसा की तलवार से मारा जाएगा। ये रिवायतें इसलिए मुख्तलिफ नहीं हैं कि किसी ने झूठी रिवायतें बनाई तो अलग अलग लोगों ने बनाई। ये रिवायतें इसलिए मुख्तलिफ हैं कि सारी रिवायतें सही हैं। इतने सारे दज्जाल आने वाले हैं, मगर सारे दज्जाल के दरमियान 4 बातें कॉमन है। बाकी तो अलग अलग तरीके इख्तियार करेंगे, 4 बातें कॉमन है और 4 बहुत है। नंबर 1 औरत का इस्तेमाल, बरायना औरत। अच्छा अब ये तो दज्जाल जो औरतें अपने साथ लेकर आएगा उनकी बात क्या की जाए? रसूलुल्लाह ने फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती, अनकरीब मेरी उम्मत पे जमाना आएगा कि मेरा कलमा पढ़ने वाली औरतें कपड़े पहने होंगी और बेलिबास होंगी। जो खुद रसूल की उम्मत थी, जो रसूल वाली हैं, वो फैशन में इतना बह के चली जाएंगी। काशिफातुन आरियातुन, उनका लिबास कश्फ जिस्म जाहिर कर रहा है, आरियात ऑलमोस्ट नंगी है। तो वो तो फिर दज्जाल की फौज होगी औरतों वाली। अच्छा अब इसका सबसे बड़ा नुकसान, और बहुत अहम मसले पे बात करना है मुझे, टाइम पूरा नहीं है बात करने का, सेंसिटिव इशू है, इस इशू है, छेड़ दो लेकिन। और वो ये है कि ये जो औरतें होंगी खूबसूरत भी होंगी, तकरीबन बेलिबास भी होंगी और नाजो अदा दिखाने वाली होंगी। इसके रिजल्ट क्या होगा? हर आदमी अपने घर की औरतों से गैर मुतमईन हो जाएगा। जो उनके अंदाज और तरीके होते हैं ना भाई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो मॉडलें आती हैं उनको देख के आपको अपनी बीवी जो है बहुत आउटडेटेड और पुरानी लगने लगती है ना। ये होता जो फिल्म एक्ट्रेसेस आती। अब मैं चंद मुत्तकी और परहेजगार मोमिनीन की बात नहीं कर रहा, एक आम माहौल की बात कर रहा हूं। माहौल करप्ट और खराब ये होता है। कहां से खराबी आती है?
پہلی خرابی یہ کہ اس کی وجہ سے آدمی کو اپنے گھر بیٹھنے والی وہ شریف، وہ نمازی، وہ حجاب والی، وہ اپنے جسم کو چھپانے والی، وہ اس کو بری لگنے لگتی، وہ اچھی لگنے لگتی. جو ننگی دھڑنگی فیشن کیے ہوئے اونچی ہل کی سینڈل پہنے ہوئے ٹھک 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 کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، وہ بہت اچھی لگنے لگتی. اگر شادی ہو جائے اس سے ایک دن بھی آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ان کا دماغ کہاں عرش الہی پہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلا کام دجال کا کیا ہے؟ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں سے غیر مطمئن کرنا، یعنی یہ امام خمینی کا لفظ ہے، ہماری فیملی لائف کو ڈسٹرب کرنا. وہاں پھیلتا ہے کفر، وہاں پھیلتی ہے خرابی، وہاں پھیلتا ہے اخلاقی کرپشن، وہاں پھیلتی ہے بے دینی، جہاں پہ انسان فیملی لائف کو توڑ بیٹھے. اور اب اس میں دو چھوٹی سی باتیں عرض کروں، ایک جملہ اور پھر بات اختتام کو پہنچاؤں. کل آپ کو آفس جانا ہے، آپ کے بچوں کو اسکول جانا ہے. فیملی لائف اس کو ڈسٹرب کرو، اور ڈسٹرب اسی طرح ہوگی جو فطرت کا اصول ہے کہ اگر آپ کو کسی کی توجہ ایک چیز سے ہٹانا ہے نا، تو اس سے اچھی کوئی چیز اس کے سامنے رکھ دے، توجہ یہاں سے وہاں چلی جائے. اب وہ جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں اس کے مقابلے میں سب شریف زادیاں ہیں، وہ سب گھر میں بیٹھنے والی، وہ سب شوہروں کی خدمت یا گھر کا نظام چلانے والی، وہاں ہیں دجال کے لشکر والی عورتیں بھی آ گئی ہیں. لیکن ایک کام، اب یہ فیملی لائف توڑنا، نتیجہ کیا نکلے؟ طلاق کا بڑھتا ہوا ریشو. دجال وہ اپنی عورتیں ہم کو نہیں دے گا، وہ جو 70,000 ہے وہ اس کی اپنی ہیں، خالی دکھائے گا تو. لیکن آپ کہیں گے بھائی دے دو نا تھوڑی دیر کے لیے، نو، وہ تو خالی دکھانے کے لیے تاکہ آپ کو اپنے گھر کی عورتوں سے غیر مطمئن کیا جائے. اور اسی کو الٹ کے عورتوں کے بارے میں بھی سمجھ لیجیے. لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو دو جملوں میں بیان کروں. اب گھر میں جب آدمی مطمئن نہیں رہا اپنے گھر کی عورتوں یعنی بیویوں سے، وہاں سے پرابلم اسٹارٹ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں کے جھگڑے ہوں گے جو آدمی بھی نہیں سمجھے گا کیوں ہو رہے ہیں، اور آخر میں طلاق ہوگی. اب آئیے طلاق. دو باتیں. مولا کی ایک بہت اہم خصوصیت بیان کی جاتی ہے، میں مولا کے موضوع پر ہوں، میں یتیموں کی کفالت کرنے والے. مصائب میں آپ سنتے ہیں نا کہ مولا کے سر پہ ضربت لگی، کوفے کے یتیم اپنے سامنے کے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ گئے، علی کے لیے ساری زندگی ہمیں پالا. لیکن یہ خالی ایک دن کے کوفے کی حالت نہیں ہے، مولا نے ساری زندگی یتیموں کو پالا. جب خیبر کی لڑائی سے واپس آئے تھے، اپنا پورا جو حصہ تھا مال غنیمت میں کہاں دے کے آئے تھے؟ وہ تو علی کی زندگی کا آغاز ہے نا، یہ اختتام ہے، یتیموں کو پالتے رہے. اور یہاں تک روایتوں میں ہے کہ آخری وصیت جو آقا حسن سے کی وہ یہ کی کہ یتیموں کا خیال کرتے رہے. لیکن روایتوں میں ہے کہ یہ جو یتیم ہے اس سے زیادہ قابل رحم ایک یتیم اور ہوتا. ایک تو یہ یتیم کون ہے؟ جس کا باپ مر گیا. اور وہ قابل رحم یتیم ہے جس کا باپ زندہ ہے اور مر گیا. سنگل پیرنٹ فیملیز. جب یہ طلاقیں بڑھیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سنگل پیرنٹ فیملیز بڑھتی چلی جائیں گی. اور جس ماحول میں آپ ہیں وہاں پہ کسی کو یہ عجیب بھی نہیں لگے گا. اگر آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو شاید 60 اور 70% بچے اس کو ایسے ملے جن کے پاس یا باپ ہے تو ماں نہیں ہے، یا ماں ہے تو باپ نہیں ہے. زندہ ہونے کے باوجود وہ بچہ یتیم. چنانچہ وہ ساری خرابیاں آ جاتی. تو یہ جو طلاق جب بڑھے گی، دجال پہلے آپ کے گھر کی عورتوں سے آپ کو غیر مطمئن کرے گا، عورتوں کو اپنے شوہروں سے غیر مطمئن کرے گا. اس کے لیے دجال کے پاس دوسری چیز ہے، وہ کل آئے گی. لیکن نتیجہ نکلے گا گھر توڑنا. گھر توڑنے کا نتیجہ نکلے گا کہ بیٹا ہے جس کا باپ بھی ہے لیکن وہ یتیم، باپ سے محروم. بچہ ہے، اس کی ماں ہے لیکن وہ ماں سے محروم. یہ سنگل پیرنٹ اتنا بڑا مسئلہ. اچھا آئیے اس کے بعد، اگر آپ کسی مردے سے بھی جا کے ایک سوال کریں، یہ مت پوچھے گا کہ صادق حسن کتنے بجے مجلس ختم کریں گے، وہ خود ہی وہ مجھ سے ہی پوچھ لیجیے، ختم کرنے والا. مختصر جملے، بہت اہم موضوع ہے لیکن کیا کروں، ٹائم کچھ تمہید میں آگے زیادہ ہو گیا. اس سے بھی خطرناک چیز، کربلا کے حوالے سے ایک جملہ آتا ہے، معصوم فرماتے ہیں لشکر یزید کی اکثریت
بلکہ ایبسولوٹ میجورٹی ان کی تھی کہ جو حلال کی اولاد نہیں تھی. اور یہ ہمارے یہاں مشہور بھی بہت ہے, میں کوئی بات غلط نہیں کر. تو دشمن امام کے لشکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ولادت جو ہے نا وہ غیر شرعی طریقے سے ہو, اور امام کا لشکر پاک و پاکیزہ. طلاق, مرجع سے پوچھئے کہ سب سے مشکل مسئلہ آج کل کیا ہے, کہا طلاق. طلاق کا طریقہ شیعہ فقہ میں اتنا مشکل ہے اور اتنی کنڈیشنز کہ لوگ اس کو پورا نہیں کرتے. طلاق مل گئی, صحیح غلط, اس سے غلط نہیں, طلاق. جو ذرا سے بے دین ہے, ذرا سے بے دین, وہ تو کہتے ہیں بس وہ کورٹ سے اور گورنمنٹ سے طلاق مل گئی, دیٹس انف, ہو گئی طلاق. کیا اس کو سول ڈائیورس جسے کہتے ہیں. اور جو ذرا مذہبی, انہیں کسی نے آ کر کہا کہ بھئی وہ فلاں مولانا ہے, وہ طلاق پڑھ دیتے ہیں, صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں, شرائط پوری کرتے ہیں. بہت مشکل مسئلہ. مرجع کہتے ہیں ہمارے لیے طلاق پڑھنا بہت مشکل مسئلہ. جو طلاق کی ایک اہم ترین شرط یہ کہ جو طلاق کا صیغہ سنے وہ آدمی اتنا کرسٹل کلیئر کردار کا ہو, اگر وہ نہیں سنے گا طلاق ہوگی ہی نہیں. اب یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے, غلط طلاقیں ہو رہی. خود طلاق ہونا ہی ایک غلط چیز ہے, اور جو ہو بھی رہی ہے وہ غلط ہو رہی. اور غلط طلاق کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس لڑکی نے اگر دوسری شادی کی ہے تو جو وہ اولاد ہو, ٹیکنیکلی اسے حرام کی اولاد نہیں کہیں گے, لیکن وہ پاک و پاکیزہ اولاد نہیں رہی. یہی تو دجال چاہتا, اپنے ساتھ 70,000 عورتیں لا کر. مقصد اس کا یہ ہے کہ صاحبان ایمان کے بیچ کے اندر ایسی اولادیں بڑھتی چلی جائیں جو اتنی صاف اور پاکیزہ نہ ہو جتنی لشکر امام کو چاہیے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لشکر امام کو بالکل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں, اور یہی لوگوں کو مجھ سے کمپلین بھی ہے کہ آپ وہ فلاں عالم کو دیکھیں وہ دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے. آپ ہماری خرابی بتاتے. ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ شیطان نے دشمنان اہل بیت کی تعداد بڑھانے کے لیے طواف النساء کو حج سے نکال دیا تاکہ لوگوں کی نسلیں خراب ہو جائیں. چلے وہ تو جو اس نے کیا سو کیا, ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھ لیجئے. وہی طریقہ تو شیطان ہم پر بھی استعمال کر رہا. بلکہ ایک بات مجھے بتائیے, شیطان ان کو بہکانے میں انٹرسٹڈ ہوگا جو ویسے ہی بہکے ہوئے, کہ ہم کو بہکانے میں انٹرسٹڈ ہوگا جو راہ حق پر ہے؟ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے گا یا وہ ان کے راستے میں کہ جو ضرورت ہی نہیں ان کو بہکانے کی, ویسے ہی جا رہے جہنم کے راستے پہ. جو علی کو چھوڑ کے چل رہا ہے نا وہ تو ویسے ہی جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے. شیطان اس میں کیوں زیادہ اپنی انرجیز لگائے گا؟ شیطان کا پرابلم ہم ہیں, ہماری نسلیں خراب کر رہا ہے یہ ڈائیورس. اچھا ابھی آپ کے یہاں بہت کم کیس ہوں گے لیکن بڑھتے جا رہے ہیں نا. میں نے اکثر جملہ کہا, ٹورنٹو میں 1 سال گیا, ابھی کی بات ہے 2018, معلوم ایام اعزا کے بعد ختم ہونے والے, میں آخری اشرا ہمیشہ پڑھتا ہوں, عید الزہرا بھی میں وہاں پڑھتا ہوں. اب معلوم دعوت نامے آ رہے ہیں کہ شادی شادی شادی, لوگ 2 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں نا شادیاں. 300 شادیاں ہوں 1 سال. اگلے سال جب میں گیا عید الزہرا پر, اس میں سے 220 یا 230 طلاقیں ہو چکی. 1 سال کے اندر 300 میں اگر 220 طلاقیں ہو جائے, کیا ریشو بن رہا ہے؟ یہ اپنے یہاں کی بات. اور ان میں سے اکثر طلاقیں غلط تھیں اور ان لڑکیوں نے آگے دوسری شادی بھی کر لی. دجال کس طرح پیار و محبت کے ذریعے سے لشکر امام کو ختم کر رہا ہے, تلوار کے ذریعے سفیانی لشکر امام کا خاتمہ کرے گا. دجال پیار و محبت کے ذریعے. تو دجال کا فتنہ, اب وقت نہیں رہا تو بہت جلدی ہے, اور اس میں خرابی اور آتی ہے. یہ صرف ایک جملہ, اس لیے کہنا ضروری ہے کہ آج کے مجلس کے بعد بہت سے لوگ کل نہیں آئیں گے, اور کل ورکنگ ڈے بھی ہے, اور جس انداز کے مجلس وہ سننا چاہیں گے شہادت میں وہ شاید یہ نہ ہو. لیکن وعدہ بھی میں نے کیا, اب جب یہ طلاق غلط ہوتی ہے نا تو کچھ قوانین حکومتوں کے ایسے ہیں کہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو طلاق کے بعد بہت سی ایسے ایسٹس اور پیسے مل جاتے ہیں جو ان کے لیے حرام ہے, ان کا حق ہی نہیں شرعن. وہ جو میں نے کہا نا کہ رزق حرام جہاں آ رہا ہے تو ہم وہ ابو سفیان کی پالیسی کی کیا بات کریں, مومن کے قدم پھسل جاتے ہیں. کہا یہ قانون کے اعتبار سے مکان ہم کو ملے گا. شرعن تمہارا حق ہے کہ نہیں؟ وہ قانون کے اعتبار سے آدھا بینک اکاؤنٹ ہمارا, شرعن تمہارا حق ہے کہ نہیں؟ یہ تم اپنے آپ سے سوال کرو. تو یہ ایک نہیں, یہ کتنی اس میں خرابیاں داخل ہو رہی ہیں. اور باقی باتیں انشاءاللہ اس میں ایک آدھ بہت دلچسپ
واقعہ بھی ہے. ہمارا ایک بار مومن بچہ ہے, بہت مشہور, پاکستان کے چینل پر آتا, طلاق کا مسئلہ بتا رہا تھا, میں سر پکڑ کے بیٹھا. وہ انشاءاللہ کل آ جائے. یہاں تک کہ طلاق کو روکنے کے لیے اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی. یہ وعدہ تھا نا پورا کرتے ہوئے مصائب پہ آ رہا ہوں, اب یہ مصائب شروع ہو رہے ہیں. اتنی قربانیاں دیں طلاق نہ ہونے پائے. کہ حسن مشتبہ نے ایک دن اپنے گھر والوں کو بلایا, بٹھایا اور کہا کہ میری ایک بیوی مجھے زہر دے کے شہید کرے. گھر والوں سے میری مراد زینب, کلثوم, عباس. گھبرا گئے یہ لوگ. آقا مولا فرزند رسول, جب یہ آپ کو معلوم ہے علم امامت سے, تو آپ طلاق دے کے اس کو فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ ہے کون؟ کہا جودہ. فارغ کر دیں؟ کہا نہیں, طلاق کے لیے بھی کوئی جواز ہونا چاہیے نا, کوئی ویلڈ ریزن ہونا چاہیے نا. اس نے اب تک تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی وجہ سے میں اس کو طلاق دے دوں. چنانچہ امام حسن نے طلاق نہیں دی اور اسی جودہ نے امام حسن کو زہر دیا. کل میں نے کہا تھا آقا علی نے, مولا علی نے کہا کہ میثم یہ میرا قاتل ہے, مگر جب تک جرم نہیں کیا میں سزا کیسے دوں؟ آج اسی علی کے بیٹے حسن کا واقعہ آپ نے سنا کہ مجھے زہر دے کے شہید کرے گی, لیکن میں طلاق نہیں دینا چاہتا. بری چیز ہے اسلام میں, کوئی ویلڈ ریزن ہو تو طلاق دی جائے گی. یہ علی کی سیرت, یہ حسن کی سیرت. لیکن یہاں پہ پھر میرا 15 رمضان کا ایک جملہ مکمل ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک رسول اور حسن کی سیرت. اپنی ایک بیوی کے بارے میں رسول نے خبر دی تھی کہ وہاں کے کتے اس پر بھونکیں گے, اور ایک بیوی کے بارے میں حسن مشتبہ نے خبر دی تھی. یہ اسی نانا کا تو نواسا ہے نا, وہی امتحان دونوں کا ہوا. رسول کو بھی اپنی بیوی کے ذریعے سے ایک امتحان سے گزرنا پڑا, اور حسن مشتبہ کو. لیکن یہ علی کا گھرانہ تھا, علی کا, علی کی اولادوں میں اور علی کی بیویوں میں. ایسی عظمت کی مثالیں آپ کے سامنے ملیں گی کہ خود خاندان اہل بیت میں اس کی مثالیں نہیں, سوائے آقا حسین. آقا سجاد نے بھی ایک بیوی کو طلاق دی, چھٹے امام کے یہاں بھی ایک بیوی نے گڑبڑ کی. اب یہ واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف ایک کہہ رہا ہوں. یہ ہے وہ وفادار گھرانہ علی کا. 10 بیویاں تھیں علی کی, ایک کے کردار میں بھی رسول اللہ سے لے کے حسن مشتبہ تک دیکھ ڈالی. اور علی کی اولادیں, معصومین کی آگے کی اولادوں میں سے کتنوں نے امام کے خلاف بغاوت کی تھی. مولا علی نے اپنی ساری اولادوں کو جمع کیا تھا. روایت تو کل پڑھوں گا. کتنی اولادیں تھیں؟ 28. 12 بیٹے, 16 بیٹے. اور کیا جملہ کہا تھا کہ دیکھو, حسن کا حق ادا کرتے رہنا. 12 بیٹوں کو دیکھ کے جملہ کہا تھا, یوسف کے بھی 12 بھائی تھے, تم برادران یوسف نہ بننا. لیکن یہ جملہ تو مولا نے شاید خاندان امامت میں آگے کے کچھ اماموں کو دیکھ کے, جن کی اولادیں برادران یوسف بنی, یہ ارشاد فرمایا تھا. ورنہ علی کے گھر میں اس وقت جتنا بھی گھرانہ جمع, 12 بیٹے, 16 بیٹیاں, 10 بیویاں, اطاعت, محبت, اور خاندان, جو میرا اصل موضوع بنا تھا, فیملی لائف کا یونائٹ ہونا, ایک مٹھی بن کے زندگی گزارنا, کسی کا کسی سے اختلاف نہ ہونا, جو دجال ہماری فیملی لائف توڑنا چاہتا. علی کا گھرانہ اس کی مثال. کہ کس طرح سے معاویہ کا ایک جملہ تھا, مولا کا ایک جملہ تھا. دجال کی ایک ٹرک تھی, مولا کی ایک سنت. اور اس وقت جو کیفیت ہے خاندان اہل بیت کی, بڑی عجیب کیفیت ہے. آج کا سارا دن میرے مولا نے زہر کی تلخی کو اپنے جسم میں برداشت کیا, اور لمحہ بلمحہ علی کی طبیعت اور علی کی کیفیت بگڑتی جا رہی. اور جتنی علی کی کیفیت اور طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے, اتنا ابن ملجم خوش ہو رہا. یہاں تک کہ جب کسی نے ایسے ہی اہل بیت کے گھرانے سے نہیں, کسی صحابی ابن ملجم کو بہت خوش دیکھا, کہا خوش کیوں ہوتا؟
میرا مولا ٹھیک ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا اگر علی ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ زینب پھر کس کا ماتم کر رہی؟ کیونکہ آج سارا دن زینب روئی، آج ساری رات زینب کو رونا، کل سارا دن زینب کو رونا۔ کہا کہ یہ زینب کس کا ماتم کر رہی؟ میں نے ایسا زہر خریدا تھا کہ دریا میں اس کا ایک قطرہ ڈالو تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ اسے میں نے پوری تلوار اس زہر میں بجھائی، وہ علی کے جسم میں داخل ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب روزے کے افطار کا وقت آیا، مولا نے روزہ افطار کیا، پھر طبیب آیا علی کو دیکھنے کے لیے، اور ایک مرتبہ علی کے زخموں کو دیکھا، علی کے جسم کو دیکھا، اور حسن کے ساتھ کمرے سے نکلنے لگا۔ حسن مشتبہ نے کہا کہ اے طبیب، میرے بابا کی طبیعت کیسی؟ کہا کہ بس جتنی وصیتیں کروانا ہے کروا لو، ایک دن سے زیادہ علی بچتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حسن مشتبہ نے غضبناک ہو کے کہا کہ اے طبیب آہستہ بول، پردے کے پیچھے میری بہن زینب کھڑی ہے، وہ یہ جملہ نہ سن لے۔ آج پردے کے پیچھے زینب ہے، یہ جملہ نہ سن لے، کل میدان کربلا کے تلہ زینبیہ پہ یہی زینب کھڑی ہوگی اور اپنے ماجائے کو ذوالجناح سے جلتی ریتی پر گر کے تڑپتے اور شمر ملعون کو حسین کے سینے پہ سوار دیکھے گی، اور یہ کہے گی مولا مولا طبیب کو لے کے باہر نکل گئے، اور علی باہر نکلے، افطار کا وقت ہے، علی افطار کا سامان آ رہا۔ ام کلثوم ہی نے آج بابا کے افطار کا انتظام کیا، اور ایک مرتبہ پھر ام کلثوم پانی کا ایک پیالہ لے کے آئیں، روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور دودھ کا ایک پیالہ۔ علی کی نگاہ آج کے افطار کے سامان پہ پڑی، آج نمک کا ٹکڑا نہیں ہے، آج دودھ کا پیالہ۔ ایک مرتبہ کہا کلثوم بیٹی، کل ہی رات کو تو میں نے بتایا تھا کہ میں دسترخوان پر اس دودھ کو برداشت نہیں کر رہا ہوں، میرے لیے وہی نمک لے کے آؤ۔ بس کل کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا تھا، آج جو بابا نے زخموں سے تڑپتے ہوئے کہا تو کلثوم تڑپ کے کہتی ہے بابا آپ کو کلثوم کے حق کا واسطہ، آج وہی افطار کیجئے کہ جو کلثوم چاہ رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ علی نے اس دودھ کو اپنی آخری غذاؤں میں سے ایک غذا بنایا، اور رات گزر رہی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا نے حسن مشتبہ کو بلایا، کہا حسن کل کی رات ایسی رات ہوگی کہ شاید مجھے تفصیلی بات کا موقع نہ ملے، تو ایک میری وصیت خاص طور پہ الگ سے سن لے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور ابن ملجم جانے، اور اگر میں مارا گیا تو صرف ایک تلوار اس کو مارنا، جتنا اس نے مجھے نقصان پہنچایا اتنا ہی تم ایک ضربت، صرف ایک ضربت۔ اور خبردار ایسا نہ ہو بنی ہاشم کا خاندان یہ آوازیں لگانے لگے کہ انتقام انتقام انتقام، اور ابن ملجم کے لاشے کو پامال کیا جائے، ابن ملجم کے لاشے کا مسئلہ کیا جائے۔ تمہارے نانا نے خود مجھ سے کہا ہے کہ خبردار کسی پاگل کتے کے لاشے کو بھی ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، ابن ملجم کے لاشے کا بھی احترام کرنا۔ مولا یقیناً آپ کے یہی وصیت آپ کے منہ پہ سجتی ہے، لیکن ذرا ایک لمحے کربلا کے میدان میں آ جائیے۔ حسین مارا گیا، زینب خیمے کے اندر ہے، ایک مرتبہ گھوڑے دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ زینب نے کہا فضہ میرا بھائی تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے؟ فضہ نے باہر نکل کے ایک عجیب منظر دیکھا، عمر سعد کہہ رہا ہے کہ اے میرے لشکر والوں تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے کو پامال کرتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے تیار کرو، حسین کے لاشے کو پامال کرنا ہے۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ حر کی فوج آگے بڑھی اور کہا کہ ہمارے سردار نے بڑی غلطی کی، سزا بھی بھگت لی، لیکن لاشا پامال یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عمر سعد نے کہا اور سے میرا کیا اختلاف، لے جاؤ لاشا۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد آگے آیا، ہمارے سردار نے غلطی کی، سزا مل گئی، لاشا پامال برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا اور سے میرا کیا اختلاف، یہ لاشا لے جاؤ۔ ایک ایک کر کے ہر شہید کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا جاننے والا آتا، لاشا لے کے چلا جاتا۔ آخر میں کربلا کی جلتی ریتی پر فقط ایک لاشا باقی رہا۔ کوئی نہیں ہے جو آ کے کہے اے عمر سعد
یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے لخت جگر کا لاشا ہے، یہ فاطمہ زہرا کے دل بند کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ ارے اگر 18 سال کا اکبر ہوتا تو بابا کے لاشے کو بچاتا۔ فضا نے منظر دیکھا، ایک بار خیمے میں آئی، کہا شہزادی ذرا باہر جا کے دیکھ تو لیجئے میرے آقا کے لاشے پہ کیا گزر رہی ہے۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، مدینے کا رخ کیا۔ نانا رسول اللہ جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا، آج اسی حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اور پھر فرات کا رخ کیا، عباس تو نہ رہا تو آ کے دیکھ تیرے آقا پہ کیا گزر رہی ہے۔ اور آخری جملے مولا حسن کو آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت کی، تیرے نانا نے کہا تھا پاگل کتے کے لاشے کو بھی مسلا نہیں کرنا ہے، ابن ملجم کے لاشے کے ٹکڑے نہ کرنا۔ اور پھر بھائی بہنوں نے طے کیا کہ باری باری ہر ایک تھوڑی دیر اور علی کے سرانے پوری رات اس طرح گزاریں گے۔ کلثوم کی باری آئی، دیکھا میرا بابا بہت بے چین ہے، کبھی اس پہلو پہ کروٹ بدلتا، کبھی اس پہلو پہ کروٹ بدلتا۔ زینب اور کلثوم گھبرا گئی، قریب آئی، بابا کیا تکلیف زیادہ ہے، کیا درد زیادہ ہے، آپ جو تڑپ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، مجھے اپنی تکلیف کا خیال نہیں ہے، میرے کانوں میں ابن ملجم کے کرراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ حسن کو بلاؤ اور کہو اس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں، شاید رسیوں کو سختی سے باندھا گیا ہے اس لیے وہ کرا رہا ہے۔ مولا نے رسیاں ڈھیلی کروائیں۔ بس میرے آخری جملے ہیں، مولا ابھی میں نے آپ کو کربلا میں بلایا تھا نا، اب آئیے میرے ساتھ شام میں چل کے دربار یزید کا منظر دیکھ لیں۔ یہ دربار یزید ہے، ایک ننھی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ایک بار یزید کی نگاہ پڑ گئی، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام تو فاطمہ، بابا پیار سے سکینہ کہا کرتا تھا۔ کہا تیرا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا بہنوں اور ماؤں کے بال بڑے ہیں، بالوں سے چہرہ چھپا لیا۔ آئے میرے تو بال بھی بہت چھوٹے ہیں۔ اچھا کبھی کھڑی کیوں ہوتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے؟ اے مولا ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کروانے والے ذرا کہ جملہ سن۔ سکینہ کہتی ہے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں سارے گلے باندھ دیے ہیں، جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، جب میں بیٹھتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے۔ اجرکم علی اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم لن قتلت امیر المؤمنین، اللہم لن قتلت امیر المؤمنین، اللہم لن قتلت امیر المؤمنین۔ پروردگارہ آج کی افطاری کا اہتمام جن صاحبان ایمان کی جانب سے ہوا ان کے خاندان کے تمام محرومین کی مغفرت فرما۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین ہیں، خاص طور پر میلبرن میں اور جو آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ میرے مولا کی بیماری کی ان 3 راتوں کا واسطہ دنیا بھر کی بیماروں، خصوصاً کووڈ کے تمام مریضوں اور ہندوستان میں جہاں جہاں حالت بہت خراب ہے، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو دین اہل بیت پہ خود عمل کرنے اور اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مشکل کشا عالم کی مشکل کشائی کا واسطہ دنیا کی ہر پریشانی بھی ان کے طفیل دور فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں ان کی شفاعت و مدد نصیب فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔